کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سمن نصیر۔ آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور، آر پی او سرگودا شارق کمال صدیقی کے ویژن کے مطابق ڈی پی او ہوشاب توقیر محمد نعیم کی طرف سے تھانہ نورپول میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او ہوشاب نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں سے فرداً ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے براہ راست آگاہ ہو کر مسائل تکالیف کا فوری ازالہ کرنا ہے۔ شہری بلا جھجک مجھے اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں شیخو پورہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام بجلی، گیس، پیٹرول میں اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالیہ بجٹ میں لگائے جانے والے بے جا ٹیکسز کے خلاف واپڈا کمپلیکس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں کی مہنگائی کے خلاف شدید نعرہ بازی، قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ مزید دیکھتے ہیں سجاد رانا کی اس رپورٹ میں۔ جی ہم یہاں بات کریں، شہریوں نے ہاتھوں میں بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف مختلف نعرے درج تھے۔ کارکنان مرکزی خالد بن ولید سے شروع ہو کر واپڈا کمپلیکس کے باہر پہنچے۔ احتجاجی مظاہرہ میں جنرل سیکرٹری میاں حبیب الرحمان، القلم جرنلسٹ کے چیئرمین چودھری شہزاد علی ورک، مولانا سلیم اعظم بلوچ، سردار شیمون بھٹا، محمد عابد سمیت پارٹی رہنما کارکنان شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے میاں حبیب الرحمان اور شہزاد علی ورک و دیگر نے کہا، حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشیار اضافہ غریب عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ ہم عوام کو اس طرح اس سال پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آئی ایم ایف کی غلامی میں حکمران تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں، انہیں غریب عوام کا کوئی خیال نہیں۔ حکومت نے جس طرح عوام دشمن بجٹ پیش کیا، اس کا خمیازہ غریب عوام نے بھگتنا ہے۔ حکومت نے بجٹ پر جس طرح غریب عوام اور جھوٹے تاجروں پر ٹیکس لگائے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام میں تاریخ کا بدترین اور ظالمانہ بجٹ منظور کروایا گیا۔ بجٹ میں عوام، کسان، تاجروں سمیت تمام شعبہ زندگی کی معیشت کے لیے موت کا پروانہ اور تباہ حال معیشت کی مکمل بربادی کا نقصہ ہے۔ بجلی کے ناقابل برداشت بلوں کے بعد بجٹ کے نتیجے میں آمدن اور قوت خرید میں سنگین کمی۔ بیورو چیف سجاد رانا، شیخو پورہ۔ ٹھل کے نواحی گاؤں پیر بخش ملک میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 2 معصوم بچیاں بجلی کا کرنٹ لگنے سے زخمی بچیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث بچیوں کو سکھر اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ بجلی کا کرنٹ لگنے سے زخمی ہونے والی بچیوں کی شناخت مسکان ملک، ثنا ملک کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعہ بجلی کی کھلی تاریں زمین پر پڑنے کے باعث پیش آیا۔ ورثاء کے مطابق کئی مرتبہ سپکو انتظامیہ سے کھلی ننگی تاروں کی شکایت کی گئی لیکن کوئی عمل نہ کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں ہانیوال جائیداد ہٹھانے کی لالچ میں بڑے بیٹے نے ماں اور چھوٹے بھائیوں کو تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ ہانیوال کے نواحی علاقہ چک نمبر 8182 10 آر میں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ فاطمہ نامی خاتون، اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنے بڑے بیٹے کو گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی تھی۔ 4 جولائی کی شام ویلے گھر لوٹی تو گھریلو سامان مسروقہ پایا۔ پوچھنے پہ علی نواز نامی بدبخت بیٹا اس کو دیکھ کر سیخ پا ہو گیا اور اپنے چچا غلام مصطفیٰ اور اکمل وغیرہ کے پاس دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا۔ فاطمہ اور اس کے سوئے ہوئے 2 نابالغ بچے حسن نواز اور علی نواز پہ مشتعل اور بامسلحہ ہو کر چادر و 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور حملہ کر دیا۔ اور ملزمان رات کی تاریکی میں بوڑھی ماں کو گلی میں گھسیٹتے رہے جس سے اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ افسران بالا ڈی پی او ہانیوال، آر پی او ملتان، آئی جی پنجاب اور چیف جسٹس پاکستان سے درخواست ہے کہ بیوہ عمر رسیدہ خاتون در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے مگر کوئی پریشان حال نہیں۔ 15 کی کال اور درخواست اندراج مقدمہ بنام SHO تھانہ صدر ہانیوال کے باوجود تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ نعمان صابر ڈینسی کاسمیٹک لاہور کے مشہور بیوٹیشین شہناز سے رقم لے کر خرد برد کر گیا۔ نعمان صابر ڈینسی کاسمیٹک کے نام سے مختلف شہروں میں بیوٹیشین کے لیے ورکشاپ کرواتا ہے جس میں کچھ مشہور آرگنائزر بھی ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز بھی ہیں جو مل کر لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ بیوٹیشین شہناز میڈیا کو تفصیلات بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شہناز ہے، بیوٹی اینڈ ہیئر ایکسپرٹ ہوں، لاہور سے بلونگ کرتی ہوں اور لاہور میں کافی ساری بیوٹی ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں۔ اسی ورکشاپ میں میری ملاقات نعمان صابر سے ہوئی
نعمان صاحبہ ڈینسی کاسمیٹکس کے نام سے جو ہے وہ اسکن کیئر کی پروڈکٹس بناتا ہے اور سیل کرتا ہے۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر کام کریں، اور جب میں نے اس کے ساتھ ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر کام کرنا شروع کیا تو کچھ عرصے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہماری اسکن کی پروڈکٹس ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی میک اپ کی پروڈکٹس بنا لیں، تو میں آپ کو بنا دوں گا، اور اس طرح سے ہم مل کے ورک شاپس کروائیں گے جس میں آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو جائے گی۔ میں نے سوچا چلو میں بھی کر لیتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا سیلون ہے، تو میں نے اس کے ساتھ سیلون میں بھی پارٹنرشپ کا کام شروع کر لیا۔ اس نے کہا کہ کام آپ کیجئے گا اور جو ہے پروفٹ ہوگا وہ ہم ہاف کریں گے۔ اسی طریقے سے لاہور میں اس نے ایک آفس بنایا جس میں میں نے سیلون کا بھی کام شروع کیا، اور ساتھ میں اس نے میرے ساتھ مجھ سے جو ایڈوانس لیا ہے وہ سٹارٹ میں اس نے 2.5 لاکھ روپے لیے کہ میں آپ کو میک اپ کی پروڈکٹس بنا کے دوں گا، اور اسٹامپ پیپر پہ سائن بھی کیے، اور اس کے بعد اس نے جو سیلون کا سامان ہے میرا وہ بھی وہیں ایڈجسٹ کیا اور میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے نہ تو مجھے پروڈکٹ بنا کے دی، اور یہی لارے لگاتا رہا کہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، ابھی تھوڑا سا میرا کام سیٹ ہو جائے پھر میں کام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ مارکیٹنگ بھی کرتی رہی ڈینسی کاسمیٹکس پہ، اور اس سلسلے میں کافی بیوٹیشنز سے بھی میرا رابطہ ہوا جو کہ مجھے گاہے بگاہے بتاتی رہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں بنا کے دینا، بس ایسے یہ کافی لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے۔ ممکنہ بارش کی ہنگامی صورتحال ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک شہید بے نظیر آباد ڈاکٹر برکت علی لاکوڑ نے پورے ضلع شہید بے نظیر آباد کے سینئر ویٹرنری افسران اور ویٹرنری افسران کے ساتھ ممکنہ سیلاب اور بارشوں کے بارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی طرف سے ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں ویٹرنری افسران اور دیگر عملہ نے شرکت کی۔ عملہ کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ وہ آنے والی بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر پورے ضلع کے مختلف مقامات پر جائیں اور معلومندوں سے رابطے میں رہیں اور اپنے مویشیوں کا خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارشوں سے قبل مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو آنے والی بارشوں اور سیلاب کے دوران ضلع شہید بے نظیر آباد کے مختلف علاقوں میں جا کر مویشیوں کا علاج کریں گے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے زیر اہتمام حالیہ مہنگائی کی لہر اور بجلی بلوں میں ناجائز اضافے کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا، جس میں کوآرڈینیٹر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ترلائی کلاں کے صدر محمد علی بھائی نے کہا کہ یہ بل نہیں، موت کا پروانہ ہے جو عوام کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوام کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی کم کرے اور بجلی سستی کرے اور اپنی عیاشیوں میں کمی کرے۔ عوام کا کہنا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر کے ڈی چوک میں دھرنا دیں گے۔ اور آپ کو بتائیں، قومی شاہراہ سکرنٹ کے قریب ٹرالہ الٹ گیا، ایک شخص دب کر جاں بحق۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرنٹ سے جی ایم لغاری۔ شاہراہ سکرنٹ کے قریب ٹالر الٹ گیا، ایک شخص دب کر جاں بحق۔ جاں بحق شخص کی شناخت 50 سالہ راشد علی کے نام سے ہوئی جو صادقآباد کا رہائشی ہے۔ ٹالر کراچی سے لاہور جا رہا تھا، اوور ٹیکنگ کے دوران الٹ گیا۔ ٹالر الٹ جانے سے قومی شاہراہ کی ٹریفک روانی متاثر، ریسکیو کا عمل جاری۔ جاں بحق کی شخص کی نقش تعلقہ ہسپتال سکرنٹ منتقل۔ اور آپ کو بتائیں، پروسن قومی شاہراہ مہران ہائی وے جعفر خان جلال لانی کے مقام پر قائم ٹراما سینٹر کی نامکملی کے خلاف پروسن شہری اتحاد کے نوجوانوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ۔ شہریوں کا کہنا تھا مہران ہائی وے پر حادثے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں مگر سہولیات نہ ہونے کے باعث کئی مسافر اور علاقائی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مگر افسوس حکومت کوئی بھی کام نہیں کر رہی، اگر کرتے بھی ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، حادثے کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حکومت فوری نوٹس لے کر ٹراما سینٹر کی بحالی کروائے تاکہ مسافروں اور علاقائی مکینوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اور آپ کو بتائیں، رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر نے ڈی پی او عمران احمد ملی کے ہمراہ محرم الحرام کے جلوسوں کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے مرکزی امام بارگاہ، لنگر حسینی اور حیدری ٹرسٹ کے منتظمین سے ملاقاتیں کی۔
اسسٹنٹ کمشنر وقار ظفر سمیت دیگر افسران ہمراہ موجود تھے۔ میونسپل کمیٹی جلوسوں کی تمام گزرگاہوں پر سڑکوں اور گلیوں کی ضروری مرمت کو جلد مکمل کریں، صفائی ستھرائی اور بالخصوص سیوریج نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر اپنی نگرانی میں سیوریج، لٹکی تاروں اور صفائی سمیت دیگر امور مکمل کرائیں۔ محرم الحرام کا جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔